قیامت قائم ہونے سے پہلے ایسا ضرور ہوگا کہ نہ معراج تقسیم ہوگی نہ مالی غنیمت پر خوشی ہوگی۔ پھر اس کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا، شام کے مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے ایک زبردست دشمن جمع ہو کر آئے گا، اور دشمن سے جنگ کرنے کے لیے مسلمان بھی جمع ہو جائیں گے اور اپنی فوج سے ایسی جماعت کا انتخاب کر کے دشمن کے مقابلے میں بھیجیں گے جس سے یہ طے کر لیں گے کہ یا تو مر جائیں گے یا پھر فتح یاب ہوں گے۔ چنانچہ دن بھر جنگ ہوگی، حتیٰ کہ جب رات ہو جائے گی تو لڑائی بند ہو جائے گی اور ہر فریق میدان جنگ سے واپس ہو جائے گا، نہ اسے غلبہ ہوگا نہ وہ غالب آئے گا، اور دونوں فریقوں کی فوج ختم ہو جائے گی۔ دوسرے دن پھر مسلمان ایسی جماعت کا انتخاب کر کے بھیجیں گے جس سے یہ طے کر لیں گے کہ مرے بغیر یا فتح یاب ہوئے بغیر نہ وہ لوٹیں گے۔ اس روز بھی دن پر جنگ ہوگی، حتیٰ کہ راتوں دن فریقوں کے درمیان حائل ہو جائے گی اور کسی کو بھی فتح نہیں ہوگی، یہ بھی بغیر غلبہ واپس ہو جائیں گے۔ اسی روز بھی لڑنے والے دونوں فریقوں کی فوجیں ختم ہو جائیں گی۔ تیسرے دن پھر مسلمان ایک جماعت کا انتخاب کر کے میدان جنگ میں بھیجیں گے اور ان سے بھی یہی شرائط لگائیں گے کہ مر جائیں یا پھر وہ غالب آئیں۔ چنانچہ شام تک جنگ ہوگی، یہ دونوں فریق اس روز بھی برابر لوٹ آئیں گے، نہ یہ غالب ہوں گے اور نہ ہی اس روز بھی جنگ کرنے والی جماعتیں ہر دو طرف کے ختم ہو جائیں گی۔ چوتھے روز بچے کچھ سب مسلمان جنگ کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے اور اسی روز ایک زبردست جنگ ہوگی۔ اس سے پہلے ایسی جنگ نہ کبھی دیکھی گئی اور نہ ہی کبھی ہوگی۔ اس جنگ کا آغاز اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ میدان جنگ میں مرنے والوں کی لاشوں کے قریب ہو کر پرندہ گزرنا چاہے گا، مگر گزر نہیں پائے گا، کیونکہ ان کی بدبو اتنی زیادہ ہوگی کہ وہ ان کے پاس تک نہیں جا پائیں گے، اور جنگ میں شریک ہونے والے لوگ اپنے اپنے کنبے کے آدمیوں کو شمار کریں گے تو فیصدی ایک شخص میدان جنگ سے بچے گا۔ اس کے بعد فرمایا کہ بتاؤ اس حال میں مال غنیمت لے کر دل خوش ہوگا؟ پھر فرمایا کہ جنگ سے فارغ ہو کر آدمیوں کے شمار میں لگے ہوں گے کہ اچانک ایک ایسی جنگ کی خبر سنیں گے جو پہلے جنگ سے بھی زیادہ سخت ہوگی۔ دوسری خبر یہ معلوم ہوگی کہ دجال نکل آیا ہے جو ہمارے بچوں کو فتنہ میں مبتلا کرنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر اپنے ہاتھوں سے وہ مال و دولت پھینک دیں گے جو ان کے پاس ہوگی، اور اپنے گھروں کی خبر گیری کے لیے اپنے آگے 10 سوار بھیجیں گے تاکہ دجال کی صحیح خبر لائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کے اور ان کے والدین کے نام اور گھوڑے کے رنگ پہچانتا ہوں۔ گرچہ اس حدیث میں حضرت مہدی کا ذکر نہیں ہے، اسے بھی حضرت مہدی کے دور کی جنگ فرمایا ہے، اور یہ جنگ جس کی ہم نے اوپر بات کی ہے، یہ جنگ شام میں مجدون نامی پہاڑ کے قریب لڑی جائے گی۔ اس میں مسلمانوں کو عظیم فتح ہوگی، اور جو یہ فرمایا کہ اب اس جنگ سے فارغ ہو کر آدمیوں کے شمار میں لگے ہوں گے کہ اچانک ایک ایسی جنگ کی خبر سنیں گے جو پہلی جنگ سے بھی زیادہ سخت ہوگی۔ یہ جنگ کون سی ہوگی؟ اس کی تفصیلات ہمیں کہیں سے نہیں ملیں گی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ روس اور امریکہ کی ایٹمی جنگ ہو، جس کا ذکر حضرت شاہ نعمت اللہ نے اپنی پیش گوئیوں میں کیا تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس جنگ میں امریکہ اور انگلینڈ اتحادی ہوں گے جو روس اور جرمنی کے خلاف جنگ کریں گے۔ روس انگلینڈ پر ایسا بم پھینکے گا جس سے پورا انگلینڈ تباہ ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن بصر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنگ عظیم اور شہر قسطنطنیہ کی فتح میں 6 سال کا عرصہ لگے گا اور 7ویں سال دجال نکل آئے گا۔ حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنگ عظیم فتح قسطنطنیہ یعنی کہ ترکی اور خروج دجال میں 7 ماہ کے اندر اندر ہو جائے گا۔ حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیت المقدس کی آبادی مدینہ کی بربادی کا باعث ہوگی، اور مدینہ کی بربادی فتنہ اور بہت بڑی جنگ کا پیش خیمہ ہوگا، اور بہت بڑی جنگ فتح قسطنطنیہ کا سبب ہوگی، اور فتح قسطنطنیہ
خروج دجال کا سبب ہوگی۔ اس حدیث میں شریف واقعات کی ترتیب کچھ اس طرح سے بیان کی گئی ہے۔ بیت المقدس کی آبادی۔ یہودیوں نے بیت المقدس پر قبضے کے بعد وہاں سینکڑوں بستیاں آباد کر لی ہیں۔ اب ان کی ناپاک نظریں مدینہ منورہ پر لگی ہوئی ہیں۔ مسلمانوں کی پے در پے فتح اور یہودی نصارہ کی شکست و تحریک کے نتیجے میں دجال غصے سے لبریز ہو کر خروج کرے گا، یعنی کہ وہ نکلے گا اور پوری دنیا میں فساد برپا کرے گا۔ اس کا قیام دنیا میں تقریباً 1 سال 2 ماہ تک رہے گا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو کر اسے قتل کر دیں گے۔